بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ 18واں پارہ سورۃ النور، آیت نمبر 31 کی آخری حصے اور آیت نمبر 32 کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز عرض کرنا ہے۔ گزشتہ درس میں ان محارم کا ذکر قرآن کی روشنی میں آپ نے سماعت کیا جن کے سامنے عورت کو پردہ کرنے کی چھوٹ اللہ رب العزت نے دے دی کہ اگر وہ ان کے سامنے اپنا مکمل پردہ نہ بھی کریں، اپنا چہرہ یا سر یا کان کھلے رکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت میں بیان فرمایا کہ چونکہ عورتیں ان کا زیب و زینت، سنگار، یہ سب پردے اور ستر کی چیزیں ہیں، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر زور زور سے نہ مارا کریں، اپنے چال چلن میں اور اپنے قدموں میں آہستگی اور متانت اور سنجیدگی پیدا کریں، مٹک مٹک کے نہ چلیں۔ کیوں؟ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ۔ اب آپ اس حکم سے اندازہ لگا دیجئے کہ عورت کی چال چلن بھی پردہ ہے، اور اللہ نے کتنی اہمیت دی ہے۔ فرمایا وہ اس وجہ سے زور سے پاؤں زمین پہ نہ مارے اور نہ زور سے چلے تاکہ ان کی جو پوشیدہ سنگار والی چیزیں ہیں وہ کسی پر ظاہر نہ ہو جائیں۔ اگر ان کے پاؤں میں کوئی پازیب ہے، کوئی زیور ہے، کوئی جسم پر اور کوئی چیز ہے تو اس کی آواز بھی غیر محرم کے مرد کے کان میں نہ پڑ جائے، اتنا پردہ ہے۔ وہ اپنے پاؤں بھی زور سے نہ مارے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات صورت اور عورت کو دیکھنے سے زیادہ اس کے جو سنگار اور جو زیور کی آواز ہے وہ مرد کے نفسانی جذبات کو اس سے زیادہ بھڑکا دیتی ہے۔ تو جس عورت کی چال چلن بھی پردہ ہے، اس کے زیور کی آواز بھی پردہ ہے، تو کیا اس عورت کے باہر نکلنے کی کوئی اجازت باقی رہ جاتی ہے؟ اور آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو اس سے پہلے یہ احکام سننے سے قبل جو گناہ تم سے ہو چکے ہیں ان گناہوں سے اللہ کی طرف رجوع کرو اور استغفار کرو، اور استغفار بھی جمیعاً سارے مل کے کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی ان گناہوں پر بھی بغیر توبہ کے کامیابی ممکن نہیں ہے۔ کامیابی تبھی ہوگی جو پہلے ہو چکا ہے اس پر اللہ سے معافی مانگو اور سارے مل کے رجوع کرو، تب اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی توبہ کرو اللہ سے، باوجود اس کے کہ مجھے اللہ نے اتنا مرتبہ اور عالی شان عظمتیں عطا کی، میں اس کے باوجود ایک دن میں روزانہ 100 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، باوجود اتنا مرتبہ ہونے کے۔ تم پر بھی لازم ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورت کو چاہیے عورت کے سامنے بھی اپنا پردہ اور ستر ظاہر نہ کرے، عورت کے سامنے بھی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ دوسری عورت جس کے سامنے یہ اگر اپنا پردہ اور ستر کھولے گی تو کل جا کے وہ اپنے شوہر کو اس کا حال بتائے گی
اور اس کی بیوی جب اپنے شوہر کو اس عورت کے جسم کے متعلق بتائے گی تو آپ نے فرمایا یہ کانوں سے سننا اور اس عورت کا اپنے شوہر کو زبان سے بتانا گویا اس طرح ہے کہ وہ شوہر اس کا دوسری عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ عورت کے سامنے بھی اپنی خفیہ چیزیں ظاہر نہ کرے، ان کے سامنے بھی اپنے پردے کا اہتمام کرے۔ کیوں؟ تاکہ یہ عورت کل جا کے اپنے شوہر کو اس کے جسم کے بارے میں نہ بتائے، اور اگر بتائے گی تو اسی طرح گناہ اور بدکاری ہوگی، گویا شوہر اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ نے بہت احتیاط کرنے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ جو خانگی نظام ہے، تمہاری عزت ہے، اسے کوئی داغدار کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ یہاں تک جتنے احکام اللہ نے دیے ان کا مطلب یہ تھا کہ بے حیائی اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب اگلی آیت نمبر 32 میں اللہ نے اور حکم دیا کہ اب حلال اور جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو، اور اس کائنات اور دنیا کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے جو نسل اور توالد کا سلسلہ آگے چلایا میاں اور بیوی سے، اسے بھی قائم رکھو۔ اور آگے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، نکاح کرا دو تم میں سے جو رنڈوے ہیں یا جو بیوہ عورتیں ہیں، ان کا نکاح کرا دو۔ کیا مطلب؟ جن کے شوہر نہیں ہیں ان کا نکاح کراؤ، جس کی بیوی نہیں ہے اس کی بھی شادی کراؤ، چاہے ابتداءً شادی ابھی ہوئی نہیں ہے، دیر ہو رہی ہے، یا پہلے شادی ہوئی ہے، شوہر فوت ہو گیا، یا طلاق ہو گئی، یا اس نے بیوی کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کوئی بھی صورت ہو، اگر اس کے اندر قوت اور طاقت ہے تو اسے تنہا نہ چھوڑو۔ عورت ہے تو اس کو شوہر دو، شوہر ہے تو اسے بیوی دو، چاہے وہ کنواری ہے، شادی شدہ ہے، اس کا انتظام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی، 3 کام کرنے میں کبھی دیر نہ کرنا، 3 کام وقت پہ کرو۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا فرض نماز کا جب وقت ہو جائے اپنے وقت سے اس کی تاخیر اور دیر نہ کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرض نماز مومنوں پر جس طرح فرض ہے تو وقت پہ پڑھنا فرض ہے، جان بوجھ کر وقت سے اس کو زیادہ دیر میں نہ ادا کرو۔ اور نمبر 2 فرمایا جنازہ جب حاضر ہو جائے تو بغیر کسی شرعی وجہ کے اور عذر کے اس میں تاخیر نہ کرو، جنازہ جلدی ادا کرو، تاکہ اس کی آگے جو منزل ہے اچھی ہے یا بری ہے اس کو اپنی منزل تک پہنچاؤ۔ اگر گناہ گار ہے تو اس کا وزن اور بوجھ اپنے کندھوں پہ نہ اٹھائے رکھو، اور نیکوکار ہے تو وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اسے یہاں کیوں روک رہے؟ آپ نے فرمایا جنازہ حاضر ہو جائے دیر نہ کرو۔ اور نمبر 3 آپ نے فرمایا کوئی بیوہ عورت یا غیر شادی شدہ عورت جب اس کے برابر کا رشتہ مل جائے تو شادی اور نکاح کرنے میں دیر نہ کرو، ورنہ بہت سارے فسادات ہوں گے۔ اور یہ بھی نہ سوچو کہ آگے شادی شدہ ہے، اب مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو اگر شادی کریں گے لوگ کیا کہیں گے۔ فرمایا اگر اس چیز میں پڑ جاؤ گے تو تمہارے اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ جذبات ہر ایک میں ہیں، ہر عمر کے تقاضے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کی شادی کرنے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا بالکل دیر نہ کرو جب رشتہ ملے۔ اور اللہ کے رسول نے نوجوانوں سے خطاب کیا، فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ، جو نوجوان تم میں سے خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھ سکتا ہے اسے چاہیے دیر نہ کرے، شادی کرے، نکاح کرے، کوئی انتظار نہ کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ وقت پر نکاح کرنا یہ آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی عصمت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ نکاح سے آنکھ بھی محفوظ ہو جائے گی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، اور جس میں خرچہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا پھر اسے بھی چاہیے فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، اسے چاہیے روزہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنے سے جو نفسانی خواہشات ہیں وہ دب جائیں گے۔
تو کچھ نہ کچھ اس کی بھی پاک دامنی کا سامان اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ پہلی بات ہے شادی کرے، اگر نہیں کر سکتا تو روزہ رکھ کے اپنے نفس کو بھوکا رکھے اور اسے مارے، تاکہ یہ نفس اگر طاقتور ہوگا تو اسے گناہ کی طرف مجبور کرے گا۔ وہ جب بھوکا رکھے گا، اندر قوت اور طاقت نہیں ہوگی تو وہ گناہ کی طرف آگے جائے گا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا، فرمایا نکاح کرا دو اپنے میں سے بیوہ عورتوں کا یا رنڈوے مردوں کا یا جو غیر شادی شدہ ہے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور صرف آزاد نہیں بلکہ فرمایا جو تمہارے ماتحت نوکر چاکر غلام ملازم ہیں ان کی بھی فکر کرو، تاکہ وہ بھی پاک دامن رہیں۔ ان میں سے بھی جو صلاحیت رکھتے ہوں تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے ان کا بھی نکاح کراؤ۔ اب اتنے حکم کے بعد آگے اللہ نے ایک ہمارے سوال کا جواب بھی دیا۔ ایک عام بات ہے، اگر کسی کو کہا جائے وقت پہ اپنی اولاد کی شادی کرو تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ ابھی تک نہ سمجھ ہے، یہ اس کا اپنا خرچہ ہمارے ذمہ ہے، تو کل بیوی بچے ہوں گے تو ان کا بھی ہم اٹھائیں گے۔ تو کیا ساری زندگی یہ ایسا ہی رہے گا؟ شریعت نے تو مرد کو بالغ ہونے کے بعد اس کی مالی ذمہ داریاں والدین سے اٹھا کر اولاد کے کندھے پہ ڈالی ہیں۔ ہمیں تو 20 25 25 30 سال کے ہو جاتے ہیں اور صدقہ فطر بھی والدین نے دینا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ شرعی طور پر اگر بالغ ہونے کے بعد والدین تمہارا صدقہ فطر نہیں دیتے تو وہ گناہ گار نہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد انسان اپنی ذمہ داریاں خود ادا کرے، کب تک وہ ایسا چلتا پھرتا رہے گا؟ تو وہ جواب کیا دیتے ہیں آگے سے، اگر شادی کرائی تو بیوی بچے تو کل ہمارے ذمہ ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر تم محتاج اور فقیر ہوگے، تمہاری شادی نہیں ہے تو نکاح کرو گے تو یغنہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی بھی کر دے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے بتا دیا اگر مالداری تلاش کرنی ہے تو شادی اور نکاح میں کرو۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ نے سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اگر تم مسکین ہو محتاج ہو تو فَسَوْفَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا۔ یہ کیا گارنٹی ہے کہ اگر تم نے شادی نہ کی تو تم مالدار ہی رہو گے؟ شادی کرو گے اور تمہاری نیت یہ ہوگی کہ ہم اپنی عزت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، ہم حرام جائز حرام طریقے میں اپنی شرمگاہ کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، اگر یہ تمہاری نیت ہے تو اللہ تمہیں ضرور غنی کرے گا۔ اور غنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں کوٹھی ملے گی، ایک پکا اور مضبوط گھر ملے گا، ایک گاڑی ملے گی، ایک وافر مقدار میں خرچ ملے گا۔ غنی کا مطلب یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا اور تمہارے پیٹ کی ضروریات اللہ غیر کے خزانوں سے ضرور پوری کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ نہ کوئی چلنے والا جانور ہے، نہ رینگنے والا ہے اور نہ کوئی اڑنے والا ہے، مگر اس کی روزی اللہ پر لازم ہے، اللہ کی ذمہ ہے۔ لیکن اس روزی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ناجائز ضرورتیں بھی اس سے پوری ہو جائیں، ہم مطلب ہی غلط لیتے ہیں۔ جس کا وعدہ اللہ نے اٹھایا وہ کیا ہے؟ کھانا، تمہیں بھوکا نہیں سونے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ باقی کوٹھی پر کوئی اللہ کا وعدہ نہیں، لمبے چوڑے بنگلوں اور دنیا کی ضروریات اور جہیز، ان پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں۔ فرمایا اگر تم فقیر ہو محتاج ہو نکاح کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشائش والا ہے اور جاننے والا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جانتا ہے کسے دینا ہے کسے نہیں دینا، لہذا اس کی پرواہ نہ کرو، جو اللہ انہیں کھلا رہا ہے تو وہ اللہ تمہاری اولاد کو بھی ضرور کھلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک آدمی آیا کہ میری شادی نہیں، اللہ کے رسول بندوبست کر، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے لیے رشتہ تلاش کرتا ہوں، تیری شادی کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ آپ نے عورت کے ساتھ اس کو بیعت دیا، نکاح کر دیا۔
نکاح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا مار کے لیے رقم لاؤ۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول سوائے یہ جو چادر باندھی ہوئی نا شلوار اور تہ بن کے، اس کے علاوہ میری ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے، صرف شلوار ہے، صرف تہ بند ہے، پورا جوڑا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا چل جا کے تلاش کر، کوئی ایک لوہے کی انگوٹھی مل جائے اور کوئی چیز نہ ہو، لوہے کی انگوٹھی مل جائے، نہ چاندی نہ سونا، کوئی چیز نہیں، نہ پیتل ہو، فرمایا لوہا ہی مل جائے تو اس کو لوہے کی انگوٹھی کو عورت کو مار میں دے دیں۔ وہ واپس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ یہ حال تھا، آپ نے پھر بھی عورت سے اس کی شادی کرا دی۔ فرمایا مار کا کیا بنے گا؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو ہے کوئی چیز نہیں، نہ کسی نے دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن جانتا ہے پڑھنا؟ یا رسول اللہ پورا قرآن تو نہیں جانتا لیکن قرآن کی بعض صورتیں پڑھنا جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو صورتیں اور جو قرآن پڑھنا جانتا ہے نا اتنی صورتیں اپنی بیوی کو سکھلا دے، اور یہ جو سکھلانے کی اجرت اور مزدوری بنتی ہے نا وہی مزدوری عورت کے لیے حقمار بن جائے گا۔ یہ عالم تھا، لیکن آپ نے شادی کی دیر نہیں کی۔ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب سب چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں جب شادی کا سارا خرچہ جمع ہو جاتا ہے تو جس کی شادی کر رہے ہوتے ہیں وہ شادی کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ وہ پھر کہہ رہا تھا مولوی صاحب دعا کرے اللہ مجھے صاحب اولاد کرے۔ تو اس وجہ سے وقت پہ شادی کرو اور نیت درست رکھو تو اللہ تمہیں مالدار بھی کرے گا اور اس پر اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ دعا اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔